بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا عمل جو ہے یہ غربت، افلاس اور بہت ساری مصیبتوں سے نجات کا باعث ہے، رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بزرگان دین سے یہی سنے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں ان سے یہی سنے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک واقعہ حضرت مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں۔ اسی افلاس کو ختم کرنے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے گھر کا ایک بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ سب کچھ موجود تھا، پیسہ بھی تھا اور اتنی ملکیت ہماری تھی کہ قربانی ہمارے اوپر ہوتی تھی، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ والد صاحب سے کہا کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ کیا قرض پکڑ کر قربانی کریں؟ جو ہمارے پاس ہے تو وہ تو سارا دوسروں کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیا کسی سے قرض لے کر قربانی کریں؟ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اگر قرض لینا پڑے تو جائز ہے، قرض لے کر زکوٰۃ نکالی جائے، اتنی ملکیت ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن فی الحال پیسہ موجود نہیں ہے تو قرض لے کر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرض لے کر اپنی قربانی کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی بالکل، قرض لے کر جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت 8 روپے کا ایک حصہ تھا گائے کے اندر، جیسے کیسے کر کے 8 روپے جمع کیے اور ایک حصہ گائے کے اندر بک کرایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پورا سال گزر گیا، قرض کی ادائیگی بھی ساری کی ساری ہوگی، پیمنٹ بھی واپس آ گئی، اور اگلے سال پوری گائے گھر کی پلی ہوئی جو ہے وہ ہم نے قربانی کی۔ ایک حصہ قربانی کرنے پر اگلے سال پوری گائے جو ہے وہ گھر کے اندر قربان ہو رہی ہے۔ ذرا برکت دیکھو قربانی کی، اور ذرا فضیلت دیکھو قربانی کی کہ کتنی بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ حیثیت نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں قربانی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں، وہ قربانی کریں۔ اور ویسے بھی قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو تقویٰ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اخلاص چاہتی ہے، نہ اسے گوشت پہنچتا ہے نہ اسے خون پہنچتا ہے، وہ تو بندوں کو دیکھتی ہے کہ کون میری محبت میں جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی کر رہا ہے، اور کون دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہا ہے، کون کس طرح قربانی کر رہا ہے۔ افلاس، غربت اور محتاجی سے بچنے کے لیے بندے کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ مجرب عمل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں قربانی کرنا شروع کر دے۔ اس قربانی کے عمل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے گی، سارے کے سارے قرضے 1 سال کے اندر جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، اور جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا پیارا مجرب عمل ہے، کوئی کرنے والا تو ہو، اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کے راستے میں کرنے والا تو ہو۔ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہے، جنہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور جنہیں محبت کوئی نہیں ہے وہ اس طرف نہیں آتے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتے، پھر بھی قربانی توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ جسے توفیق دے، اللہ جسے توفیق دے۔ اس لیے جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کے پاس پیسہ واجب نہیں ہے ان کے اوپر قربانی کرنا،
لیکن اگر پیسہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی حصہ ڈال لیں یا کوئی چھوٹا موٹا جانور خرید لیں، اپنی پہنچ کے مطابق اس کی قربانی اللہ کے راستے میں کر دیں، اس کی قربانی اللہ کے راستے میں کر دیں۔ انشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔